اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4110، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن سرد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینے چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے، بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کیا کریں گے۔ حدیث نمبر 4111، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا، جس طرح ان کفار نے ہمیں صلوات الوسطی نماز عصر نہیں پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حدیث نمبر 4112، اردو ترجمہ۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑ کر واپس ہوئے، وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 4113، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا، اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حدیث نمبر 4114، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، جس نے اپنے لشکر کو فتح دی، اپنے بندے کی مدد کی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احزاب یعنی افواج کفار کو تنہا بھگا دیا، بس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 4115، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو فزاری نے اور عبدہ نے خبر دی، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب یعنی افواج کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بددعا کی کہ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ان کی اس طاقت کو متزلزل کر دے۔ حدیث نمبر 4116، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حج یا عمرہ سے واپس آتے تو
جب غزوہ حج یا عمرے سے واپس آتے سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ حدیث نمبر 4117، غزوہ احزاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس لوٹنا اور بنو قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیے؟ خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کن پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر، اور انہوں نے یہود کے قبیلے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی۔ حدیث نمبر 4118، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اب بھی وہ گرد غبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام اسلام کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلے بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے۔ حدیث نمبر 4119، ہم سے محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسماء نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں۔ بعض حضرات کا عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا، ان میں سے کچھ صحابہ نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منشا یہ نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 4120، اردو ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری فرماتے ہیں، اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بطور ہدیہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت مقرر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل فتح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایہ کو واپس کر دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور ام ایمن کو دے دی تھی، اتنے میں وہ بھی آ گئیں اور کپڑا میری گردن میں ڈال کر کہنے لگیں قطعاً نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرما چکے ہیں۔ یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو، لیکن وہ اب بھی یہی کہے جا رہی تھی کہ قطعاً نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرا خیال ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کا 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا۔ یا اسی طرح کے الفاظ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4110 سے 4120 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔